الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ سبا کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے. جس عنوان پر گفتگو کو مکمل کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل جہنم دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا کی زندگی میں آسودہ حال لوگ تھے، معیشت کے اعتبار سے طاقتور قسم کے لوگ، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو معاشی اعتبار سے اس دنیا کی زندگی میں کمزور رہے. تو جو کمزور لوگوں کا طبقہ ہوگا وہ جب جہنم میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اس دنیا کی زندگی میں آسودہ حال لوگ تھے، تو وہ کمزور لوگ ان طاقتور لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے اس جہنم کی ایندھن بن رہے ہیں، اس جہنم کا. تو جو آسودہ حال اس دنیا کی زندگی میں لوگ تھے وہ انہیں کہیں گے کہ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت کو اختیار کرنے سے روکا تھا؟ تو کمزوروں کا طبقہ یہ جواب دے گا کہ تم نے روکا نہیں تھا، بل مکر اللیل والنہار، لیکن تمہاری صبح و شام کی تدبیریں، تم جو طریقہ واردات اختیار کیا کرتے تھے وہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم ہدایت سے ہٹ گئے. تم لوگ ہیلے بہانے تراشا کرتے تھے دین کے معاملے میں، لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے تمام کے تمام ذرائع اختیار کیا کرتے تھے، تمام کے تمام وسائل بروئے کار لایا کرتے تھے. پیسہ تم خرچ کرتے تھے، میڈیا تمہارے پاس تھا، الیکٹرانک میڈیا کے تم سردار تھے، پرنٹ میڈیا کے طاقتور لوگ تم تھے، تو تم نے جو ہمیں دکھایا ہم وہی دیکھتے تھے. تم نے جس راستے پر ہمیں چلایا ہم اس راستے پر چلتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جہنم کا ایندھن ہمیں بننا پڑ رہا ہے تم لوگوں کی وجہ سے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب انہیں جہنم کا عذاب اپنے سامنے نظر آئے گا تو پھر اب ان کے سر شرمندگی سے جھک جائیں گے. تو وہاں کی شرمندگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کی ذلت اور عاجزی اختیار کر لی جائے، اور اگر یہاں پر بھی من چاہی زندگی گزارنے کا ارادہ ہے تو پھر آخرت میں رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی. اب رب کی مرضی ہوگی، چاہے تو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دے، چاہے تو اٹھا کر جنت کے باغات میں داخل کر دے. آخرت میں تو پھر اللہ ہی کی مرضی چلنی ہے نا. وہاں پر تو کوئی اور آرگو کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے والا بھی نہیں ہوگا کہ یا اللہ آپ ایسا کر لیں ایسا نہ کریں. اللہ کو تو نہ کسی کے مشوروں کی ضرورت ہے، نہ کسی کی وزیری کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مشیری کی ضرورت ہے. تو وہ تو خود ایک قدرت ہے، طاقت ہے، الہ ہے، معبود ہے. وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یہاں پر اگر زندگی میں اللہ پاک نے کوئی آسودگی عطا فرما دی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آخرت میں جا کر عذاب نہیں ہوگا، جیسا کہ ان لوگوں کا نظریہ تھا. ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمارے پاس مال بھی بہت ہے اور ہماری اولاد بھی بہت ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں آخرت میں عذاب کوئی نہیں ہونا. یہ ان کا ایک خود ساختہ نظریہ تھا.
اور وہی نظریہ چلتے 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 آج ہم تک سرایت کر چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ ہم میں سے بھی بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے یہاں بھی خوش رکھا ہے، ہمیں اللہ وہاں بھی خوش رکھے گا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن وہاں پر اگر خوشی چاہتے ہیں تو یہاں پر اللہ کی دی ہوئی خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں کی تھوڑی سی تنگی برداشت کر لو، یہاں پر تھوڑے سے اللہ کے احکامات کی پابندی کر لو، آخرت میں جا کر پھر موج مستی کر لینا۔ وہاں پر پھر کوئی نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، کوئی روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، کوئی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، کوئی دوسرے فرائض اور واجبات کی بجا آوری نہیں کرنی پڑے گی۔ وہاں تو پھر آرام ہی آرام ہے اور راحت ہی راحت ہے اور سکون ہی سکون ہے۔ لیکن یہاں کی راحت اور سکون اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں بھی راحت اور سکون ملے۔ اور اگر یہاں پر اللہ نے کسی کو تنگ دستی میں رکھا ہوا ہے یا فقر میں مبتلا کیا ہوا ہے یا مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اگر کوئی انسان کمزور ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بھی جا کر ایسا ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو مالی اعتبار سے یہاں پر کمزور ہو، آخرت میں اس کے درجات بہت اونچے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو مالی اعتبار سے یہاں پر مستحکم ہو، آخرت میں جا کر اسے کچھ ملے ہی نہ۔ جیسا کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کا جو مالدار طبقہ ہے، فرمایا کہ وہ فقراء کے 500 سال کے بعد جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جنت تو مل ہی جائے گی ایمان کی بدولت، لیکن 500 سال کے بعد جا کر داخلہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مال کا حساب دینا پڑے گا جو اللہ نے یہاں پر دے کر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، کہ 5 سوال ہیں آخرت میں جن کا جواب ہر کسی کو دینا پڑے گا۔ پہلا سوال زندگی کے متعلق ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا کہ جوانی جو ہے وہ تم نے کیسی گزاری ہے، خرمستیوں میں گزاری ہے یا اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا کہ مال کمایا کیسے ہے، اور چوتھا سوال مال کو خرچ کرنے کے متعلق ہوگا کہ مال کو خرچ کہاں پر کیا ہے، اور پانچواں سوال علم کے متعلق ہوگا کہ جو علم تمہیں دیا گیا اس پر تم نے عمل کتنا کیا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم سے مراد یہ ہے کہ علماء سے سوال ہوگا۔ نہیں بھائی، علماء سے سوال نہیں ہوگا، جس کے پاس جتنا علم ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ بھئی اتنی بات تو ہم سب کو معلوم ہے نا کہ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کی فرضیت کا علم تو سب کو ہے نا، تو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جب تمہیں پتا تھا تو نمازیں پڑھی کیوں نہیں۔ اتنی بات تو ہم سب کو معلوم ہے نا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ تو سب کے علم میں ہے، تو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ جب روزے کی فرضیت کا علم تھا تو روزہ رکھا کیوں نہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کا علم تھا زکوٰۃ ادا کی کیوں نہیں، حج کی فرضیت کا علم تھا حیثیت ہونے کے باوجود حج کیا کیوں نہیں۔ اسی طرح دیگر فرائض اور واجبات جن کا علم تمہارے پاس موجود تھا اس کا تم نے علم حاصل کیا کیوں نہیں۔ ہمارے استاد جی شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک دفعہ حاضر تھا، تو حضرت اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے، تو ساتھ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرما دیا کہ وہاں پر جا کر یہ عذر نہیں چلے گا کہ یا اللہ مینوں پتہ ہی نہیں سی۔ تو اللہ کہیں گے کہ جب پتہ نہیں تھا تو پتہ کیا کیوں نہیں۔ تو صرف معلوم یہ ہوا کہ صرف علم کا آ جانا ہی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ علم کا حصول بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر پوچھتے کیوں نہیں ہو، ان سے جا کر دین سیکھتے کیوں نہیں ہو۔ تم ایک الگ ہی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہمیں گھر بیٹھے سب کچھ آ جائے۔ بھئی گھر بیٹھے تو کچھ بھی نہیں آیا کرتا، ہر کام کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو ان لوگوں کا خود ساختہ نظریہ کیا تھا کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں آخرت میں جا کر عذاب کوئی نہیں ہونا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، لیکن جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کے سر شرمندگی سے جھک جائیں گے، کیونکہ وہاں پر تو بچ کر نکلنے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر تو نہ یہ اولاد کام آنی ہے، نہ ہی وہاں پر مال کام آنا ہے، نہ وہاں پر کوئی رشوت دے سکے گا،
جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ مضمون ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر یہ مضمون موجود ہے 3 پارے کے بالکل آخر میں، کہ وہاں پر جا کر اگر کوئی یہ چاہے کہ میں مال و دولت دے کر کوئی اپنی جان بخشی کروا لوں، یا اپنی زمین اور جائیداد، اپنی پراپرٹی دے کر میں کوئی جان بخشی کروا لوں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا آخرت میں جا کر ممکن نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے یہاں پر اس زندگی میں کرنا پڑے گا، تاکہ وہاں کی زندگی کا بھگتان نہ بھگتنا پڑے ہمیں، عذاب نہ بھگتنا پڑے ہمیں۔ تو قرآن کریم کے اس مضمون سے ہمیں ایک بات تو بڑی واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے کہ خود ساختہ عقائد اور خود ساختہ نظریات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عقائد اور نظریات وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہیں۔ ان کے علاوہ جو خود ساختہ نظریات ہیں، اور اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ان خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر آخرت میں اپنی جان بخشی کرا لوں گا، تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی اور سب سے بڑی بھول ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ ہمارے بچے بہت ہیں، ہمارا مال بہت ہے، ہم یہاں بھی خوشحال ہیں، ہم وہاں بھی خوشحال ہوں گے، ہمیں یہاں بھی چودراہٹ ملی ہے، ہمیں وہاں بھی چودراہٹ ملے گی، ہمیں یہاں بھی زمینداری ملی ہے، ہمیں وہاں بھی زمینداری ملے گی، ہمیں یہاں بھی جاگیرداری ملی ہے، ہم وہاں بھی جا کر جاگیردار ہوں گے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ ہاں، ایک صورت میں مل سکتی ہے کہ جو حقوق اور فرائض تمہارے ذمہ لگائے گئے ہیں ان کی ادائیگی کرتے رہو، اپنی اس دولت پر، اپنے اس اولاد پر، اپنے اس مال پر اکر فو نہ دکھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی جا کے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پر تمہیں رب چاہی زندگی کی پابندی کرنی پڑے گی، تب جا کر تمہیں آخرت میں جا کر یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد بہت زیادہ ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی میں تمہیں کوئی آسودگی میسر آ گئی ہے تو یہ بھی تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے محبوب آپ ان کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دیجئے، سنا دیجئے کہ میرا رب ہے وہ قادر ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ رزق دے، جس کو چاہے کم رزق دے۔ تم کون ہوتے ہو اس معاملے میں اعتراض کرنے والے؟ وہ میں کبھی کبھی ایک مزاحیہ سی حکایت سنا دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے اپنے ملازم کو کہا کہ بھئی دیگ پکواؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو، تو وہ ملازم نے کہا، اپنے مالک سے پوچھا کہ اللہ والی ونڈ ونڈا یا بندیاں والی ونڈ؟ اس نے کہا یار جو تیرا دل کرتا ہے بندیاں والی ونڈ ونڈ دے، اللہ والی ونڈ ونڈ دے۔ تو اب وہ یعنی اللہ والی تقسیم کر دو۔ تو اب وہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو اتنے چاول دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو اس کو 1 مٹھی دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو اسے 2-4 دانے پکڑا رہا ہے۔ تو وہ مالک نے پوچھا کہ بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا جی اللہ کی تقسیم تو ایسی ہوتی ہے، کسی کو اتنا دیا ہوا ہے، کسی کو کم دیا ہوا ہے، کسی کو زیادہ کیوں دیا ہے میں نہیں جانتا، کسی کو کم کیوں دیا ہے میں نہیں جانتا، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، یہ دینے والا ہی جانتا ہے۔ اور ایک جملہ یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بھئی جس کو دیا ہے اس کو دے کر امتحان لیا جا رہا ہے، جس کو نہیں دیا اس کو نہ دے کر امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو فقر والی زندگی ہوتی ہے نا، کمزور زندگی، مالی اعتبار سے غیر مستحکم زندگی، فقر، فاقہ، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کب کفر تک لے کے جاتا ہے؟ کہ جب انسان اس حالت میں اللہ کی ناشکری پر اتر آئے۔ مینوں تو ملے کچھ نہیں جی، میرے کول تے اے بھی نہیں ہے جی، میرے کول تے او بھی نہیں ہے جی، میرے کول تے گڈی بھی نہیں ہے گی، میرے کول تے موٹر سائیکل بھی نہیں ہے گی، تے میرے کول سائیکل بھی نہیں ہے گی، تے میرے کول کار بھی نہیں ہے گا، میرے کول فلاں بھی نہیں ہے گا، تے ڈمکانا بھی۔ یہ ناشکری کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی، حکمت بھرے موتیوں کی بات ارشاد فرما دی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور فاقے والی زندگی انسان کو کفر کا راستہ دکھلا دیتی ہے۔ اور جس کو دیا ہے اس کا دے کر امتحان لیا جا رہا ہے کہ بھئی جو مال تجھے دیا ہے تو اس مال میں سے خرچ کرتا ہے کہ نہیں خرچ کرتا،
کہیں اس مال کی بنیاد پر تو اکڑ فون تو نہیں دکھلاتا جیسا کہ یہ کفار دکھلایا کرتے تھے کہ وما نحن بمعذبین، ہم یہاں بھی خوشحال ہیں وہاں بھی خوشحال ہوں گے، ہمیں یہاں بھی مال ملا وہاں بھی مال ملے گا، ہمیں یہاں بھی آسودہ زندگی ملی وہاں بھی آسودہ زندگی ملے گی، ہمیں کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی عذاب دے نہیں سکتا، ہمیں کوئی عذاب پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بھول ہے یہ۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے بہت سارا رزق عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کے لیے تنگی کر دیتا ہے، جس کے لیے رزق کی تنگی کی اس کا بھی امتحان، جس کے لیے رزق کی وسعت کی اس کا بھی امتحان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی 150 سال پرانی یا 100 سال پرانی بات ہے کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کے گردے میں بڑی شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ اب اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب تو انجیکشن، گولیاں، فلاں ڈھمکانا۔ تو حضرت اپنے حجرے سے باہر نکلے اور باہر ریت کا ایک ڈھیر تھا تو وہاں پہ جا کے لوٹ پوٹ ہو رہے، لیکن تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں، ایک گردے میں ہی تکلیف ہے نا۔ فرمایا آنکھیں تو میری صحیح کام کر رہی ہیں، ہاتھ تو میرے صحیح کام کر رہے ہیں، زبان تو میری صحیح کام کر رہی ہے، کان تو میرے صحیح کام کر رہے ہیں، قدم تو میرے صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو جس رب نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دے کر رکھی ہوئی ہیں، اگر اس کی طرف سے ایک تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے تو اس پر اتنا شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اکثر آپ حضرات نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا کہ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ہر کس و ناکس اللہ والوں کی باتوں کو ایک دم سمجھ نہیں سکتا، لیکن جب اس کے اوپر غور فکر اور تدبر کرتا ہے تو تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی یہ کہہ کیا گئے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بھائی اگر کسی کو اللہ پاک نے کروڑ پتی بنا دیا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ایسا شخص ہے جو کروڑ پتی نہیں ہے، وہ لکھ پتی بھی نہیں ہے، وہ دہاڑی دار مزدور ہے، تو وہ اس بات پر کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ پاک نے اسے مزدوری کرنے کی طاقت تو دی ہوئی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اس سے یہ طاقت بھی چھین جائے پھر کیا کرے گا؟ اگر اس کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں پھر کیا کرے گا؟ خدا نہ خواستہ سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اگر اس کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے جسم کا کوئی اور حصہ کام کرنا چھوڑ دیا پھر کیا کرے گا؟ تو مقصد سمجھانے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اتنا دیتا ہے کسی کو اتنا دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے اوپر میں اور آپ اعتراض کرنے والوں کی ہماری کوئی حیثیت اور ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد بہت زیادہ ہے، ہمیں آخرت میں جا کر عذاب نہیں دیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے حصول میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے جس کی بنیاد پر تم عیش کر رہے ہو۔ اور رہی بات آخرت کی تو وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، کہ یہ جو تمہاری مال اور تمہارا اولاد جو ہے جس کے اوپر تم اتنی اکڑ فوں دکھاتے ہو، یہ آخرت میں جا کر تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے۔ آج بھی ہم لوگوں کا نظریہ جی میرے اتنے بیٹے ہیں، جی میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے 8 بیٹے ہیں، جی میرے 6 بیٹے ہیں، جی میرے 7 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ 5 6 7 بیٹے آخرت میں جا کر کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کسی نے بڑی ایک پیاری بات کہی، مجھے اچانک ہی وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ پاک نے تمہیں بیٹے دے دیے ہیں نا تو فرعون مت بنو، فرعون مت بنو کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، جی میرے اتنے بیٹے ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے تو ان سے ملاقات ہوئی، وہ کچھ دن ریگولر یہاں پر آتے رہے تو تعارف ذرا کچھ تاخیر کے بعد ہوا، تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ مولانا آپ کی 3 بیٹیاں ہیں؟ میں کہا جی الحمدللہ۔ میں کہا آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ کہتے جی مجھے پہلے ایک صاحب نے اطلاع کر دی، جی میرے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، ان کی تو ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ میں کہا بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تیرے بیٹے ہیں تو میری بیٹی ہیں؟ ہو سکتا ہے تیرا ایک بیٹا بھی اہل نہ ہو، نکمے نکلے سارے کے سارے، اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری ساری بیٹیاں بہت آگے تک جائیں۔ انشاءاللہ کہہ دو نا بھائی، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کر دیا کرو، کبھی کبھی اپنے بچوں کے لیے تو کروا لیتے ہو، ہمارے لیے بھی کر دیا کرو۔ تو یہ ہوتا ہے حسد۔ میں دیکھے جی میرے 8 بیٹے، جی میرے 6 بیٹے ہیں جی، اور بھائی تمہارے 6 بیٹے تم خود لے کے آئے ہو، اللہ میاں سے پرمٹ لے کے آئے ہو کہ میرے اتنے بیٹے ہیں تو میں یہ کر دوں گا، تو میں وہ کر دوں گا، تو میں فلاں کر دوں گا۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا خام خیالیاں ہوتی ہیں۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بڑا کچھ انسان سوچتا ہے جی میں انج کر لاں گا تو میں انج کر لاں گا، میں اتنے بھی قبضہ کر لاں گا، اتنے بھی قبضہ کر لاں گا، اس کو بھی قابو میں کر لوں گا، اس کو بھی قابو میں کر لوں گا، لیکن نتیجہ صفر۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وما اموالکم ولا اولادکم، جس مال پر جس اولاد پر اتنی اکڑ دکھا رہے ہو یہ آخرت میں جا کر تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے۔ ہاں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو الا من آمن وعمل صالحا، ایمان کام آئے گا اور نیک اعمال کام آئیں گے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ کام نہیں آنے والا۔ اور یہی بات جو بار بار اللہ پاک ذہن کے اندر بٹھا رہے ہیں کہ اس بات کو اچھے طریقے سے راسخ کر لو کہ رزق دینا نہ دینا اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اختیار اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر کہیں یہ اختیار ہم جیسے نااہلوں کو دے دیا ہوتا تو آج شاید دنیا میں کوئی انسان ہمیں زندہ نظر نہ آتا، کیونکہ پھر تو ہر کوئی یہ چاہتا نا کہ بھئی میرا مال ہے بس میرے پاس رہے، کسی اور کے پاس کیوں جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، رزق کی تقسیم کا سارا معاملہ ہم نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس کو جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے جیسا چاہیں گے دے دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات کہ لن تموت حتی تستکمل رزقھا، کبھی کسی کو بھوکا نہیں ماریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا لن تموت حتی تستکمل رزقھا، موت اس وقت تک تمہارے در کا دروازہ نہیں، تمہارا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی جب تک کہ تمہارا رزق نہ پورا ہو جائے۔ اگر ایک پانی کا قطرہ بھی اللہ پاک نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا کہ تمہاری موت سے پہلے تمہارے حلق سے نیچے اترے گا تو وہ اترے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، رزق کتنا ہے، کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ پاک نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ ہاں ہمارے ذمہ لگا دیا کہ بھئی محنت مزدوری کرتے رہا کرو، کہیں نہ کہیں سے تو رزق اللہ پاک تمہیں حلال دے ہی دیں گے۔ تو بہرحال ایک مضمون سورہ سبا کے آخر میں یہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہی کفار کو مخاطب کر کے انہی کی باتیں آپس میں جو ہوا کرتی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں مختصراً اس بات کو ذکر کر کے پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ لوگ آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر یہ محمد، سب بولیں بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے، جیسا کہ کفار کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ بھئی یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچا نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے اللہ کا، نعوذ باللہ من ذالک، تو جو باہر سے آنے والے لوگ تھے وہ حیران و پریشان ہو جاتے تھے کہ یار پھر جو بندہ اس بندے کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو کر کیوں رہ جاتا ہے؟ جو بھی باہر سے آنے والا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضری دیتا ہے وہ انہی کا غلام کیوں بن جاتا ہے؟ تو اب جب دلیل ختم ہو جایا کرتی ہے نا پھر پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دلیل نہیں ہوتی پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو پروپیگنڈا کیا تھا؟ ان ھذا الا اسم مفترا، جھوٹ بولتا ہے جی، ان ھذا الا سحر مبین، جادو ہوا ہوا ہے اس کے اوپر، جادوگر آدمی ہے، اپنے سحر سے لوگوں کو اپنی باتوں کے اندر اپنا گردیدہ بنا لیتا ہے، اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری اس بات کا آخرت میں جا کر حساب دینا پڑے گا۔ ہرقل کے متعلق آتا ہے بہت بڑا بادشاہ تھا، کچھ آغاز میں، بالکل آغاز میں کچھ مسلمان ہجرت کر کے گئے تو اس نے جا کر پوچھا کہ جی میں نے سنا ہے کہ کوئی عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کیا ہے۔ پھر اس نے کہا مکہ کا کوئی بندہ لے کے آؤ جو وہاں کا رہنے والا ہو، تو ابو سفیان کو لے کے گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تمہارے علاقے میں؟ اس نے کہا جی ہے، ایک نوجوان ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا اس کے کچھ حالات مجھے بتاؤ۔ اور نے کہا جی حالات اس کے یہ ہیں کہ غریب غربا سب اس کے پیچھے چلتے ہیں، عمرہ کوئی اس کے پیچھے نہیں چلتا، سردار کوئی اس کے پیچھے نہیں جاتا، سارے جتنے غربا فقراء مساکین غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں وہ سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو وہ ہرقل اہل علم تھا، گزشتہ کتابوں کا علم اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا پھر تو وہ سچا اللہ کا نبی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں بالکل آغاز میں اس کی پیروی کرنے والے فقراء ہی ہوا کرتے تھے، بعد میں پھر عمراء بھی
اس کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پیروی کر لیا کرتے تھے، اور حقیقت یہی ہے۔ تو یہ لوگ کیا پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے جی، جادو ہوا ہے جی، دوسروں کے اوپر جادو کر دیتا ہے، دوسروں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے، اپنے جادو میں گرفتار کر لیتا ہے، ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کلام پڑتا ہے کہ لوگ اس کلام کو سن کر گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے اچانک یاد آ گیا، احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے شاید پہلے بھی کبھی بیان کیا تھا کہ 3 بڑے بڑے کفار، جس میں ابو جہل بھی شامل ہے، ولید بن مغیرہ بھی شامل ہے، تیسرے کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ رات کے وقت میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو یہ رات کے وقت میں تینوں اپنے اپنے گھر سے نکلے کہ جا کر حضور کی تلاوت سنیں، تلاوت سنی، واپس نکلے تو ایک جگہ پر آ کر سب کا ٹاکرا ہوگا، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس نے کہا جی وہ ہم ذرا محمد کا قرآن سننے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا خبردار، کل سے ہم تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا خبردار کوئی نہیں آئے گا۔ چلے گئے، اگلی رات پھر رہا نہیں گیا، پھر اکٹھے ہو کے آ گئے، پھر آپس میں ٹاکرا ہوا، آج پھر بھائی خبردار کل سے نہیں آئیں گے۔ 3 دن تک ایسا ہوتا رہا، اس کے بعد آخرکار انہوں نے پھر پکا ٹھکا عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہاں تک تو کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میں ایک جملہ اپنی طرف سے اضافی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کانوں سے قرآن تو یہ بھی سن رہے تھے، کانوں سے قرآن ابو بکر نے بھی سنا تھا، کانوں سے قرآن عمر نے بھی سنا تھا، عثمان نے بھی سنا، علی نے بھی سنا، معاویہ نے بھی سنا، سب نے سنا، یہ بھی سن رہے تھے۔ بھائی ان پر اثر کر گیا، ان پر کیوں اثر نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے دل کے کان کھلے ہوئے تھے، ان کے دل کے کان بند تھے۔ جب دل کے کان بند ہو جائے نا، جس کو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے مہر لگا دی ہے، جب دل کے کان بند ہو جائیں تو پھر حق سمجھ میں نہیں آتا، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ قل ما سألتکم من اجر، میں تم سے کسی مالی امداد کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو مجھے میرے اللہ نے دینا ہے۔ آنے والے وقت کے مبلغین کو، واعظین کو، علماء کو اللہ کے نبی نے یہ پیغام دے دیا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ دین کا کام کرنے میں تمہارا اپنا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی دین کا کام کر رہے ہو تو دین کا کام کرو، چاہے وہ مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہو، چاہے وہ بڑے بڑے مجمعوں میں جا کر بیان کرنے والا ہو، دین کا کام کرنا ہے تو اس کو دین کا کام سمجھ کر کرو۔ یاد رکھیے گا کہ ایک جملہ چھوٹا سا عرض کر دوں کہ دین کا کام دنیا کے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ دنیا داری کے ذریعے سے اگر ہم چاہیں کہ ہم دین کا کام کر دیں گے تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ دین کا کام دین کا کام ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، بھائی میں تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کر رہا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ نے مجھے دینا ہے، میرا اللہ مجھے جانتا ہے کہ اس نے مجھے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، تم سے کسی دنیاوی غرض کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، تم سے میری کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہے، میرا وفاد صرف اور صرف آخرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج معذرت کے ساتھ ہماری کچھ یہی ذہنیت بن چکی ہوئی ہے۔ میں نے ایک دفعہ کسی موقع پہ یہ جملہ عرض کر دیا کہ جی ہمیں دین اس لیے آتا نہیں ہے کہ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ بڑا شور مچا، جی یہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا حقیقت تو بتائیے اور کیا کہا ہے؟ دین سیکھنا چاہتے ہو تو جب علماء کوئی مسئلہ بیان کر دیں تو اگلے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کیا کرتے ہیں، اپنی ضد نہیں لڑایا کرتے، اپنی کنڈیاں نہیں وہاں پہ پھنسایا کرتے، اپنے اختلافات کا اظہار وہاں پر جا کر نہیں کیا کرتے۔ پر دین کا معاملہ اور چیز ہے، تمہارے ذاتی اختلاف اور چیز ہے۔ ذاتی اختلاف کو دین میں کیوں لے کر آتے ہو؟ جب ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ یار یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لو، بس اپنی وہاں پر توجیہات لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں، ابھی بات گزری نا آغاز میں کہ یہ کفار کے خود ساختہ نظریات تھے اور خود ساختہ نظریات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو اسی طرح یاد رکھیے گا کہ خود ساختہ مسائل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ابھی مجھے پرسوں ترسوں ایک دوست کا فون آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ مسئلہ کیا تھا کہ ان کے کسی ملنے والے میں کسی شخص کی وفات ہو گئی، تو اب ان کی جائیداد تقسیم ہونی تھی اولاد میں۔ بھائی جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ بیٹھے رہیں، جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ برآمدے میں جا کے سنتیں پڑھ لیں۔
تو ان میں آپس میں کوئی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ تھا بہن بھائیوں کے اندر. تو بھائی جو تھے نا بھائی، وہ بہن کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارا حصہ کاٹ کر دیں گے، پورا حصہ نہیں دیں گے جو تمہارا شرعی حصہ بنتا ہے. کیوں کاٹ کر دیں گے؟ اس لیے کاٹ کر دیں گے کہ تمہارا بیٹا کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارے معاشرے کی انتہا درجے کی اخلاقی گراوٹ ہے، انتہا درجے کی اخلاقی گراوٹ. میں نے اس کو مسئلہ تو نہیں سمجھایا، میں نے اس کو صرف ایک جملہ یہ کہا، میں نے کہا میری طرف سے یہ جملہ ان لوگوں کو سنا دینا. میں نے کہا یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ صرف ناجائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور میں نے کہا اگر تجھے، وہ میرا دوست تھا بے تکلفی ہے، میں نے کہا اگر تجھے حرام سے بڑھ کر کوئی لفظ سمجھ میں آئے نا تو وہ ان کو بول دینا. ہم کیا یہ جو اپنی منمانیاں ہم دین کے اندر گھساتے چلے جا رہے ہیں، ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کو بہت بڑے علماء ہیں، بہت بڑے فضلاء ہیں، کیا ہیں ہم لوگ؟ اور بھائی اپنی اوقات تو دیکھو، اپنی حیثیت تو دیکھو. اللہ کے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، اللہ کے دین کے تماشے لگائے ہوئے ہیں. بس جس کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جس کو میں غلط سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. امان الحفیظ بھائی یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے دین کا مزاج ہے؟ یہ کون سا دین کا اصول ہے؟ جو ہمارے اکابرین علماء فقہاء اتنی محنتیں کر کے دین اکٹھا کر کے کتابوں میں لکھ کے ہمیں دے گے، تمہیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تمہیں اپنی ذات کے اوپر زیادہ اعتماد ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بات کا وہی تسلسل آ گیا کہ بھئی اگر اللہ نے تمہیں بیٹے دیے نا تو فرعون مت بنو. تو بہن کا حصہ کس بنیاد پر کاٹا جا رہا ہے کہ بھئی تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے. یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے. میں نے پھر اسے کہا، میں نے کہا اچھا اس سے پوچھو کہ اگر کسی بہن کی شادی نہ ہوئی ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں دو گے پھر کہ بھئی تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی. ابھی رات کو ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک نئی چیز سننے کو ملی. یہ جو بہنوں کو جہیز دے دیتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دیا اپنی بہنوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر، بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے تمہیں جائیداد میں سے حصہ نہیں دینا. بھائی کیوں نہیں دینا؟ بھائی ہم نے تم نے جہیز دے دیا، بھائی ہمارے اوپر احسان کیا جہیز دے کے، تو تم نے تحفہ دیا اپنی بیٹی کو، وہ تو تم نے گفٹ دیا اپنی بیٹی کو. جو شریعت کا اس کا حصہ بنتا ہے وہ کیوں نہیں دیتے تم بیٹیوں کو؟ اپنی بہنوں کو کیوں اپنی جائیدادوں میں سے حصہ نہیں دیتے؟ اور پھر گمان یہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جی ہماری ساری آمدنی حلال کی آمدنی ہے. الامان الحفیظ، ایک ٹکا بھی حلال کا نہیں ہے، سب حرام ہے. 1000 روپے میں 1 روپیہ بھی حرام کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ 999 بھی حرام ہی ہو جائیں گے، وہ حلال نہیں رہیں گے. اس تصور کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کا قرآن ہمیں یہ باتیں ساری کی ساری سمجھا رہا ہے کہ قل ما سألتکم من اجر. بھائی جب دین کا کام کرنا ہے تو دین کا مفاد سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. دین کے کام میں دنیاوی اغراض وابستہ نہیں ہونی چاہیے. ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں آپ کو، اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں قرآن کو بیچتا رہا ہوگا. اب قرآن کو بیچنے کے مختلف طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں، اس کے اوپر مجھے کوئی کمنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہیں. جو قرآن کے ذریعے سے دنیا کماتا رہا ہوگا، جس کے گھر میں حلوے مانڈے چل رہے ہوں گے صرف اس قرآن کی بدولت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سچے نبی کا سچا فرمان، فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ اس حلیے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کا صرف ڈھانچہ ہوگا، چہرے کے اندر گوشت کوئی نہیں ہوگا. ذلت، رسوائی مقدر بنتی ہے جب اللہ کے دین کو بیچا جاتا ہے. ذلت اور رسوائی مقدر بنتی ہے جب اللہ کے دین کا نام استعمال کر کے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے. اپنی ناکامیوں کا اعتراف اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جی فلاں تو ایسا ہے. تو قل ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ. بھائی میرا اجر تو میرے اللہ نے مجھے دینا ہے، تم لوگوں سے مجھے نہ کسی اجر کی امید ہے اور نہ میں تم سے کوئی اجر کی امید لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی توقع ہے، نہ ہی مجھے کوئی لالچ ہے، نہ ہی مجھے کوئی وابستگی ہے اس چیز سے. اس مضمون کے ساتھ سورہ سبا کے مضامین الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہوئے. دعا پر آمین کہہ دیجئے گا.
کہ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔